میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ مشہور ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی آہستہ آہستہ مشہور ہو رہے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اچھی شہرت میں مشہور ہوئے اور کچھ ایسے ہیں جو بری شہرت میں مشہور ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ ان سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دیکھتے 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 اسی لت میں مبتلا ہو چکی ہے، شہرت کی بھوکی ہو چکی ہے۔ ایسی بھوک انسانوں کے اندر بڑی ہے کہ ان کو عزت اور غیرت کا کچھ بھی خیال نہیں رہا، بس شہرت چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو لوگوں کو برباد کر چکا ہے، خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے۔ انہوں نے اس جملے کی وجہ سے اپنی جو بربادی کا بندوبست کیا ہے نا، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ بس ان کو ہر وقت شہرت چاہیے۔ چنانچہ آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، خاص طور پر ٹک ٹاک، جگہ جگہ کھڑے ہیں، قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہیں، سی وی او پہ جاؤ تو وہاں کھڑے ہیں، پارکوں میں کھڑے ہیں، اینک لگائی ہوئی ہے، ایسے بندروں کی طرح الٹی الٹی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بس شہرت چاہیے، شہرت چاہیے ہر لحاظ سے، کسی طریقے سے ہم دنیا میں وائرل ہو جائیں، یعنی لوگ ہمیں دیکھنے والے بن جائیں۔ اس میں اصل میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے لوگوں کو شہرت چاہیے، اور دوسرا یہ کام لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی مشہور ہوا ہے نا تو بہت پیسے والا ہو گیا ہے، تو لہذا اگر ہم یہ حرکتیں کریں گے تو ہمارے پاس بھی پیسہ آئے۔ بس یہ جو چیزوں کی ایسی لت پڑی ہے کہ اس کی وجہ سے برباد ہو گئی نسل ہماری۔ تو ابھی ایک آدمی ہے، ایک آدمی نہیں، اب تو ان کی لائن لگ گئی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے جسم میں سوراخ کروانے والا اور سوراخ کرانے والی۔ نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں جا کر، شروع کہاں سے ہوا تھا یہ کام؟ تقریباً 100-200 کے قریب کسی نے پہلے اپنے جسم میں سوراخ کروائے تھے، پھر اس کے بعد کسی نے ان کا ریکارڈ توڑا تو 400 تقریباً 60 کے اوپر پہنچے، پھر ان کا کسی نے ریکارڈ توڑا وہ 700 پر پہنچے، ایسے کرتے 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 اس وقت جو غالباً ورلڈ ریکارڈ ہے وہ 1100 سے اوپر ہے۔ کتنا؟ 1100 سے اوپر ریکارڈ بن چکا ہے اپنے جسم کے اندر سوراخ کروانے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو پہلے سے سوراخ بنائے کافی ہے، میرے خیال میں کافی نہیں ہے بلکہ بالکل کافی ہیں۔ میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک درویش آدمی بیٹھا تھا، اس نے میرے سامنے ایک بڑی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگا کہ جی دیکھیں، بندے کو بندہ کیوں کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی، وہ اس کو ذرا چھوڑیں آپ، فی الحال اس کے اس لفظ کی تشریح کو سمجھیں۔ کہنے لگا کہ بندے کو بندہ کیوں کہتے ہیں؟ بند کا معنی ہوتا ہے سوراخ، جیسے ہوتا نا کہ کسی جگہ کے آگے بند باندھ دو، یعنی اس کو بند کر دو، یہاں سوراخ تھا، اس کو پانی بند کرنے کے لیے، جیسے دیہاتی لوگ اپنی فصلوں میں پانی وغیرہ لگاتے ہیں، تو کسی جگہ سے پانی آ رہا ہو، ان کو ضرورت نہ ہو، تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بند باندھ دیتے ہیں۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو بند باندھنے کا مطلب کہ اب یہاں سے ہمیں پانی نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اس کو کھول دیں گے تو پانی وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بند کا معنی ہوتا ہے سوراخ، اور دہ کہتے ہیں دس کو۔ یہ دونوں باتیں تو صحیح ہیں، لیکن اب بندے کے اوپر کیسے جوڑیں؟ یہ انہوں نے جوڑیں، واللہ عالم۔ کہنے لگا کہ بندہ 10 سوراخوں کا مجموعہ، اور اب اللہ کے تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان 10 سوراخوں میں سے اگر کوئی ایک بند ہو جائے تو انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ بند ہو جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو اس کے بعد انسان کچھ عرصہ سروائیو کر سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ بند ہو جائیں، ان 10 سوراخوں میں سے کوئی 1-2 بند ہو جائیں جو مین ہے، تو انسان 1-2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہزاروں سوراخ کروا رہے ہیں، ان کو کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ 10 سوراخ کافی تھے؟ ابے بھائی گننے نہیں شروع کرتے ہیں، ابھی پہلے بات سن لے، پہلے بات کی طرف دھیان دے، پہلے کہیں اور دھیان چلا جاتا ہے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی ضرورت کے مطابق بنائے ہیں نا، یہ کافی تھے۔ اب یہ جو زیادہ لوگ کروا رہے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے کہ جی ہم نے فلاں کا ریکارڈ توڑ دیا، ہم نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس نے اگر 1000 کروائے تھے تو ہم نے 1100 کروائے، اگر کسی نے 1100 کروائے تھے
تو ہم نے 1160 کروا لی ہے. اب ریکارڈ دیکھ لیں، اوپر بہت سارے ریکارڈ پڑے ہیں نیٹ کے اوپر. تو ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے. کچھ شہرت چاہیے جیسے بھی چاہیے. موسٹ آف دا یہ الفاظ اتنا زیادہ یوز ہوا ہے نیٹ کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں آپ کو مل جائے گا. اسی کی جگہ پر آپ لکھیں موسٹ آف دا آنیسٹ مین، کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے، آپ کو ملے گا کوئی نہیں. اور اگر کوئی ملے گا بھی تو کوئی انگریز مل جائے گا آپ کو، کوئی اللہ کا ولی آپ کو دیکھنے کو وہاں نہیں ملے گا. تو میرے بھائی، ہم کیا ان کاموں کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ان کاموں کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر بروز قیامت یہ سوال کر لیا کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو سوراخ بڑھانے کے لیے پیدا کیا تھا، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، پیسہ کمانے کے لیے پیدا کیا تھا، یا بدماش بننے کے لیے پیدا کیا تھا، کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ نہیں سمجھتے ہو بات. وما خلقت الجن، یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے 27ویں پارے میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو مقصد تھا اصل پیدائش کا، وہ تو خدا جانے کہاں رہ گیا. اب ان جھوٹی شہرتوں کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی ضائع کرنی شروع کر دی. کتنے افسوس کی بات.